یہ ہے سعودی عرب کا لائن پروجیکٹ، جس کو نیوم فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار دیکھے گی۔ نہ صرف بڑا بلکہ نیوم دنیا کا سب سے مہنگا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے۔ $500 بلین کی لاگت میں تیار کیے جانے والے اس پروجیکٹ کو دو 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپر ایک دوسرے کے پیرالل بنائے جا رہے ہیں، جو حیرت انگیز طور پر سعودی کے ریگستان میں 170 کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نیو یارک کے ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 4500 کاپیز بنا کر ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ سعودی کے پرنس محمد بن سلمان نیوم کو فیوچر کی ایڈوانس لینئر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں، ایک ایسی سٹی جس میں شیشے کے فساد کے اندر 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ پر کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے آرگینک سٹی کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات؟ کیا سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی اکنامی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگانے کی کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی وجہ سے یہ نیوم پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پیچھے سعودی کے پاس کیا بچے گا؟ MTV فیکٹ کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ نیوم سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نوعیت کا سب سے یونیک شہر کہلایا جاتا ہے۔ یہ ایک لائن کی صورت میں 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوگا۔ 2021 میں سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، لیکن ابھی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو ابھی اس پر کام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جو لوکیشن بتائی گئی تھی واقعی وہاں کام چل رہا ہے۔ جہاں اس کی لمبائی 170 کلومیٹر ہوگی وہیں اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہوگی، یعنی یہ چوڑائی نارملی کسی سوسائٹی کے ایک بلاک جتنی ہے۔ نیوم کی اونچائی کو 500 میٹر تک پلان کیا گیا ہے۔ یہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا ممبئی کے امپیریل 2 یا کراچی کے بیریا آئیکل کو ڈبل کر دیا جائے۔ اب آپ خود لائن کی ہائٹ اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا۔ جیسے 830 میٹر اونچے برج خلیفہ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے، وہیں نیوم اونچا ترین تو نہیں لیکن دنیا کا سب سے لمبا اسکائی اسکریپر ہے۔ سعودی کران پرنس کے پلان کے مطابق اس پوری سٹی میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ صرف 34 اسکوائر کلومیٹر میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ ایریا کے حساب سے نیوم بہت ہی آپٹیمائزڈ پروجیکٹ ہے، جہاں کم زمین میں آرگینک سٹیز کے مقابلے میں بہت زیادہ لوگ رہ پائیں گے۔ یعنی جو کام 500 سے 600 اسکوائر کلومیٹر کے شہر میں ہونا تھا وہیں یہ صرف 34 اسکوائر کلومیٹر میں ہو رہا ہے۔ بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی پرنس کی یہ پلاننگ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ اس اسپیڈ سے دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، نیوم جیسی سٹیز ہی فیوچر میں بازی لے پائیں گی۔ ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی زیادہ سستا بھی۔ اس قسم کی سٹیز کو لینئر سٹیز کہا جاتا ہے۔ نیوم بلینڈ لینئر سٹی ہے، اس وجہ سے اس کے کافی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ نارمل سٹیز میں ریسورسز کافی زیادہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ بلینڈ ہونے کی وجہ سے ریسورسز کا لاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ نیوم میں 170 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک ہوگا، یہاں پر گاڑیاں اور ٹرین بھی چلتی ہے۔ سٹی میں اگر کسی کو بھی کہیں بھی جانا ہو تو اس ٹرین میں بیٹھ کر چلا جا سکتا ہے۔ 170 کلومیٹر کو یہ ہائی اسپیڈ ٹرین صرف 20 منٹ میں ہی کور کر دیتی ہے۔ 20 منٹ ہم کسی اور سٹی میں ٹریفک پر ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کہیں بھی شفٹ ہونے سے پہلے ہم اپنی آفیسز، اسکول یا یونیورسٹی تک کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں، اپنے حساب سے شہر میں کوئی ایک لوکیشن سلیکٹ کر وہاں شفٹ ہوتے ہیں، جبکہ لینئر سٹیز میں یہ آپشن نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ہی پیٹرن میں رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ لمبی زیادہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان ڈسٹینس بھی ہوتے ہیں۔ لینئر سٹی کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ اصل میں گورنمنٹس کے لیے ہیں، کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی کم آتا ہے، لیکن انسان اس کے اندر باؤنڈ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لینئر سٹی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو لیکن باہر کی دنیا میں ڈپینڈنٹ ہی رہتی ہے۔ ڈیلی لائف کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے سامان باہر سے ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور ملکوں میں لائن سٹی کے پرپوزل دیے گئے تھے، یا پھر ان کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پروجیکٹ کینسل ہو گئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی سعودی عرب نے $500 ملین کے اس پروجیکٹ میں کیوں ہاتھ ڈالا؟ سعودی عرب نے خود کو آئل کی کمائی پر اتنا یوز ٹو کر دیا ہے اب ان کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہیں دوسری عرب کنٹریز نے یہ خطرہ پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا، اپنی اکنامی کو ٹورزم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے سعودی عرب کو آنے والا خطرہ وقت پر نظر نہیں آیا۔ اسٹیمیٹ کے مطابق 2050 میں
ارتھ کے سبھی فوسل فیول ریزرو ختم ہو جائیں گے اور اس مصیبت میں سب سے زیادہ سعودی عربوں کو افیکٹ ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک کارز اور گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ سعودی عرب جس کی 95% اکنامی چل ہی آئل کی وجہ سے رہی ہے، اب ان کی یہ ڈپینڈنسی گلے کا ہار بن چکی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ڈپینڈنسی سے نکلنے کے لیے سعودی اکنامی کو ٹورزم اور ٹیکنالوجی پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے سعودی پرنس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سعودی کا مین سورس آف انکم ہے سعودی عربوں کو، اس کی کل مالیت $2 ٹریلین ہے۔ یہ پیسے تو آئل کمپنی کی ورتھ ہے جو ان کو ہر سال $120 بلین کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے۔ تقریباً 70% تو کنٹری کے بجٹ میں ہی چلے جاتے ہیں، بچتے ہیں $50 بلین۔ یعنی اگلے 10 سالوں تک یہی پروفٹ برقرار رہا تب جا کر سعودی نیونگ کا $500 بلین کا خرچہ اٹھا پائے گا۔ اگر کسی وجہ سے یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا پھر سعودی عرب کے پاس اپنی اکنامی کو ڈائیورٹ کرنے کا، دوسرے انکم ریسورسز ڈھونڈنے کا وقت نہیں بچے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔